ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور اکثر پوچھے جانے والے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نماز تراویح اور فقہ جعفریہ کا موقف۔ کیا تراویح سنت ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی؟ فقہ جعفریہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے دلائل اور تاریخ کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1. تراویح کا لغوی اور اصطلاحی مطلب۔ تراویح، عربی لفظ ترویحہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ چونکہ رمضان میں رات کو لمبی نماز پڑھی جاتی تھی اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کیا جاتا تھا، اس لیے اسے تراویح کہا جانے لگا۔ 2. نبی کریم کے زمانے میں قیام رمضان۔ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھی، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ جاری نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کچھ راتوں میں جماعت کروائی، پھر گھر میں نماز پڑھنے لگے اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ قائم نہیں کی۔ 3. خلافت عمر میں باجماعت تراویح۔ تاریخی روایات کے مطابق باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا نظام خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے دور میں قائم ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور اس عمل کو نعمت البدیہ قرار دیا۔ یہاں سے ایک فقہی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ 1. اہل سنت اسے سنت عمر یا سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ 2. جبکہ فقہ جعفریہ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار نہیں دیتی۔ 4. فقہ جعفریہ کیا ہے؟ فقہ جعفریہ کی بنیاد امام جعفر صادق کی تعلیمات پر ہے۔ شیعہ اثنا عشری فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ اس فقہ کے مطابق عبادات وہی معتبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے ثابت ہوں۔ فقہ جعفریہ میں رمضان کی راتوں کی نماز کو نماز نافلہ رمضان کہا جاتا ہے، مگر اسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا درست نہیں سمجھا جاتا۔ 5. فقہ جعفریہ کا موقف۔ فقہ جعفریہ کے مطابق 1. رمضان میں رات کی مستحب نمازیں موجود ہیں۔ 2. ان کی مجموعی رکعات 1000 تک بیان کی گئی ہیں، پورے مہینے میں تقسیم کر کے۔ 3. یہ نمازیں انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں۔ 4. باجماعت نافلہ پڑھنا جائز نہیں، سوائے چند مخصوص نمازوں کے جیسے نماز استسقاء۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کو جاری نہیں رکھا، اس لیے اسے جماعت کے ساتھ مستقل سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 6. اہم فرق کیا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے۔ 1. اہل سنت تراویح کو سنت مؤکدہ مانتے ہیں اور عموماً 20 رکعت باجماعت ادا کرتے ہیں۔ 2. فقہ جعفریہ تراویح کے نام سے باجماعت نماز کو بدعت سمجھتی ہے، لیکن رمضان کی نفلی نمازوں کو مستحب مانتی ہے۔ یہ اختلاف تاریخی اور فقہی بنیادوں پر ہے، نہ کہ اصل عبادت کے انکار پر۔ 7. اہل بیت کی تعلیمات۔ اہل تشیع کے مطابق اہل بیت نے عبادات کے معاملے میں خاص تاکید کی کہ دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے۔ اسی اصول کی بنیاد پر فقہ جعفریہ تراویح کی جماعت کو قبول نہیں کرتی۔ 8. کیا اس اختلاف سے فرقہ واریت پیدا ہونی چاہیے؟ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اختلاف صدیوں پرانا فقہی اختلاف ہے۔ دونوں مکاتب فکر رمضان کی عظمت، قرآن کی تلاوت، شب بیداری اور عبادت پر زور دیتے ہیں۔ لہٰذا 1. کسی کو کافر یا گمراہ کہنا درست نہیں۔ 2. ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ 3. علمی اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ 9. قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت کے اختلافی مسائل میں وسعت قلبی سے کام لیں اور اصل مقصد یعنی تقوی اور قرب الہی کو نہ بھولیں۔ 10 نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں قیام رمضان باجماعت پڑھایا، مگر مستقل جاری نہیں رکھا۔ 2 باقاعدہ 20 رکعت باجماعت نظام عمر بن خطاب کے دور میں قائم ہوا۔ 3 اہل سنت اسے سنت مانتے ہیں۔ 4 فقہ جعفریہ اسے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتی بلکہ انفرادی نوافل کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ اختلاف عبادت کی کیفیت میں ہے، اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا اور رمضان کی عبادت میں سب شریک ہیں۔ ویڈیو کے آخر کے لیے کال ٹو ایکشن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو 1 ویڈیو کو لائک کریں، 2 چینل کو سبسکرائب کریں، 3 کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، 4 اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اختلاف کو سمجھ سکیں، نہ کہ نفرت کو بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔